السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خواجہ مظہر حسین ہے، اسلامک سوسائٹی آف مارکھم کے کارنر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ مغرب کا وقت ابھی ختم ہوا ہے، ابھی نماز مغرب کی ختم ہوئی ہے، الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج جمعے کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے، اس لیے ہم کو چاہیے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور فرشتوں کا درود بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اور فرشتوں کا جو درود ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے اپنی زندگی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی زندگی میں برکتیں لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کریں، خاص طور سے جمعے کے دن۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایک خاص چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ مفتی صاحبان سے میں نے سنا ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور وہ یہ کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھنا کیا اس کی تعظیم کے لیے مناسب ہے؟ کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھنے سے جو ہے وہ اس کی تعظیم میں فرق پڑتا ہے، اس کی بے ادبی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر اور حاجت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم 3 ڈگری رائٹ ہینڈ پہ یا 3 ڈگری لیفٹ ہینڈ کے اوپر اپنا رخ کر لیں، اور کعبہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ کر حاجت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کی ٹانگ میں کچھ درد ہے، وہ اپنی ٹانگ کو موڑ نہیں سکتا ہے، تو وہ کعبہ کی طرف مجبوراً پیر کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اگر مجبوری درجے نہ ہو تو کعبہ کی طرف پیر کر کے بیٹھنا یا پیٹ کر کے بیٹھنا یا اس کی طرف منہ کر کے یا پیٹ کر کے حاجت کرنا مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ اس سے اس کی تعظیم میں فرق پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے والد کے سامنے بیٹھیں اگر اور ان کے آگے پیر پھیلا دیں تو والد صاحب تو ناراض ہوں گے، کہیں گے یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہو تم۔ اسی طرح سے کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت، اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو اس لیے کعبہ کی عزت کریں اور اس کی طرف نہ تو پیر پھیلا کے بیٹھیں اور نہ ہی حاجت کریں اس کی طرف منہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور بونس کے طور سے میں ایک اور چیز پیش کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر کہا کرتے تھے کہ کہاں ہے تمہارا اللہ؟ کون ہے اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لائے اور وحی لے کر، اور انہوں نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس نے انسانوں کو پیدا کیا لیکن نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ مفہوم ہے یہ میں بتا رہا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو اس کے معنی تو پتہ ہی ہوں گے مجھ سے زیادہ اچھے، اس لیے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک بونس کے طور سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد کی بہت بڑی، بہت اس کی ویلو ہے، اس کی عزت ہے بہت زیادہ۔ جب ہم اگر کسی کے اوپر فاتحہ پڑھتے ہیں تو الحمدو پڑھیں، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھیں، اور پڑھ کے بخش دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، اور جن جن کو آپ کو پہنچانا ہے ان کے نام لے لیں، ان کو پہنچے انشاءاللہ۔ جتنے لوگ مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر حاضر ہوں گے کسی وقت آپ کی خدمت میں اگلے جمعے کے دن، اور کچھ نئی باتیں بتائیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ۔ امید ہے کہ فائدہ ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ساری امت کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔